السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ملتان میں کل ہوگا دمادم مست کلندر، یہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے۔ ملتان میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں 30 نومبر یعنی کل جلسہ منعقد ہونا ہے۔ جلسہ جہاں ہونا تھا وہاں پر میدان جنگ بنا رہا۔ پہلے وہاں پر انتظامیہ نے وہ جو باغ قلعہ کونا قاسم ہے وہاں پر انتظامیہ نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، اس کو سیل کر دیا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح 3Gs نے وہ خالی کروایا۔ گیلانی برادران، تین وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے اور چوتھے ان کے بڑے بھائی عبدالقادر گیلانی جو پیچھے بیٹھ کر ساری پلاننگ کر رہے تھے، کس طرح انہوں نے وہ خالی کروایا، قبضہ کر لیا۔ اور رات پھر بھاری نفری پولیس کی جو ہے وہ یوں جیسے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں ایسے جا کر انہوں نے وہاں پر پیپلز پارٹی کے جیلوں کو، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو وہاں سے نکالا، گرفتاریاں کی اور پھر کنٹرول اپنے سنبھال لیا۔ اب جو اسٹیڈیم ہے جہاں پر جلسہ ہونا ہے وہ عملی طور پر حکومت کے قبضے میں ہے، حکومت کے انتظام، یعنی حکومت نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ جلسہ نہیں ہوگا۔ لیکن خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے کہا اگر جلسہ نہیں ہوگا تو پھر ہوگا دمادم مست کلندر۔ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے جو پہنچ چکی ہے ملتان، اور پی ڈی ایم کے وہ جو کراؤڈ پلر شخصیات ہیں انہوں نے بھی آنا ہے ملتان میں، اور جب وہ آئیں گے تو ہوگا دمادم مست کلندر۔ اور جو کچھ کل ہوا وہ میں بتاؤں گا، اور حکومت کی دوگلی پالیسی بھی کہ وہ کیا ہے، حکومت کس طرح ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ اپوزیشن کے جلسے نہیں ہونے دے رہی۔ کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے جلسے نہیں ہونے چاہیے، عوامی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے، اس بات سے اتفاق۔ لیکن دوہرا معیار جو ہے حکومت کا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل جو کچھ ہوا، کل رات تک وہ یہ ہوا کہ ملتان میں سے 1G گرفتار ہو گیا، 3G میں سے 1G۔ ویسے تو جی پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا گھر کے افراد، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایک بیٹے جو ہیں علی قاسم گیلانی، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو تشدد کیا گیا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ انہوں نے وہ لائیو اپنی ویڈیو بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بہت ہائی ٹیک ہیں، ان کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے۔ تو جب وہ گرفتار ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو لائیو بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھیوں کے جو وہ خون چون بہہ رہا تھا تو بہرحال وہ انہوں نے لائیو کر دیا تھا اپنے اس موبائل سے سوشل میڈیا پر۔ تو ان کو بعد میں آج یہ کیا گیا کہ علی قاسم گیلانی کو اور ان کے ساتھیوں کا کرونا ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے دو بندوں کو نشتر اسپتال لایا گیا۔ تو یہ جو حرکت ہے، اب کرونا ٹیسٹ جو ہے نا گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کسی کو کسی لیبارٹری کو، پرائیویٹ لیبارٹری کو، سرکاری جو ٹیمیں ہیں ان کو بتا دیں، شعبہ صحت کو پنجاب میں پرائمری ہیلتھ والے جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ آ کے لے لیتے ہیں، اپنے گھر سے ہی آپ کے نمونے لے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخصیت جو ہے، ایک صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، پیپلز پارٹی کے سرکردہ کارکن ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ ان کی وہاں پر ایک جو ہے وہ جاتا ملازم ہیلتھ کا جو بھی ہوتا ہے وہ لیبارٹری کا، وہ جا کے ان کے نمونے شمونے لے آتا، ان کی نمائش کروائی گئی نا، سرکس کروایا گیا، ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ہتھکڑیاں پہن کے نشتر اسپتال میں ان کو لایا گیا تاکہ ذرا تذلیل کی جائے۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا سوچ کہ پولیٹیکل کارکن کو ہتھکڑی لگا کر تذلیل کا تاثر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سیاسی نہیں ہوتے، ورنہ سیاسی حکومت ہو، آمریتیں ہو، جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں حکومتوں کے خلاف جو تحریک چلاتے ہیں، ان کے لیے ہتھکڑی تو زیور ہوتی ہے، جیل تو ان کے لیے دوسرا گھر ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ علی قاسم کی تذلیل کروائی جائے، دکھائی جائے، بہرحال تو وہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد ان کے باقی 3 بھائیوں کے اوپر بھی مقدمے کیے گئے اور علی قاسم کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اچھا جی، کیوں بھیج دیا گیا جیل؟ کہ وہ کرونا سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اب کرونا سے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر کرونا، ظاہر ہے کرونا پھیل رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مگر حکومت کی اپنی سرگرمیاں اسی طرح جاری ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے
وہ فردوس انڈر پاس، وہ جو لال شہباز قلندر انڈر پاس نام رکھا، اور فردوس عاشق عوان صاحبہ نے اس کو نام بدل کے اپنا نام لکھ کے ٹویٹ کر دیا کہ فردوس انڈر پاس. تو بہرحال وہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی جو تقریب تھی وہاں تھے اسد عمر صاحب. پچھلے دنوں لاڑکانہ، سکھر اور ادھر حیدرآباد وغیرہ ادھر ادھر پھرتے رہے ہیں لوگوں، وہ پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کا جب دل کرتا ہے کنونشن کر لیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. تو اپوزیشن کے جلسے جو ہیں وہ کیوں چلیں، اپوزیشن میں بھی پک اینڈ چوز کیوں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم صاحب احتساب میں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اپنوں کے درمیان بھی، یعنی جہانگیر ترین کا احتساب ہوگا، خسرو بختیار کا اور عاصم باجوہ کا نہیں ہوگا. اب عمران خان صاحب کی حکومت نے اپوزیشن میں بھی پک اینڈ چوز کر لیا ہے. سراج الحق کے جلسے ہوں گے، جماعت اسلامی کے جلسے ہوں گے، پی ڈی ایم کے نہیں ہوں گے. مطلب تالی بجانے کو دل کر رہا ہے نا. مطلب جلسے کسی کے نہیں ہونے چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں، اس بات کو مانتا ہوں، اور پہلے بھی کہا تھا کہ اب کرونا بڑھ رہا ہے تو اس عوامی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بھی جلسہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ کیا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے ملتان کو بنا دیا ہے میدان جنگ. ملتان میں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ باغ، وہ جو قلعہ ہے بیسیکلی وہ قلعہ ہی ہے نا، قلعہ کونا قاسم باغ جو ہے، وہ ٹبے کے اوپر جو شہر بنا پرانا وہ جو تھا، وہاں پر پہلے حکومت قبضہ کرتی ہے، پھر اپوزیشن قبضہ کرتی ہے. اب حکومت نے قبضہ کیا اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس پر قبضہ واپس لیں گے. یعنی مسلم لیگ نون ایک بڑی پلاننگ کر رہی ہے. وہاں پر پہلے پیپلز پارٹی نے کیا تھا، قبضہ لیا تھا یا کنٹرول سنبھال لیا تھا. اب مسلم لیگ نون اچھا نہیں بھی کر سکتے، نہیں بھی کر پائیں گے. ہوگا کیا؟ بہت بڑا تصادم. اور تصادم حکومت کیوں پیدا کرتی ہے، کب پیدا کرتی ہے؟ تھوڑا سا تاریخ میں چلے جاتے ہیں، جب آخری دن آتے ہیں حکومتوں کے، جب حکومت کے پاس اور حکومت کو سجائی نہیں دے رہا ہوتا جب حکومتوں کو، تو پھر بڑھتی ہے تصادم کی طرف. میں کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے جلسے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت جو کرے کرونا کی وجہ سے نہیں کر رہی. حکومت کو کرونا کا ڈر نہیں ہے، اپنے جانے کا ڈر ہے. وہ جنوری والا جو ہے نا وہ. اور پھر میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا 6 ماہ ہیں ہمارے پاس، وزیر اعظم صاحب نے کہا اس 6 ماہ سے 5 ماہ نکل گئے ہیں، باقی 1 مہینہ بچا ہے. تو وہ 1 مہینہ جو ہے نا وہ بیسیکلی تنگ کر رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی انتظامیہ کو، ان کی حکومت پنجاب کو. ورنہ کے پی کے میں آج جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر لوئر دیر میں سراج الحق صاحب نے جلسہ کیا ہے، ہزاروں کا جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا. اس سے پہلے ہر دوسرے دن مسلسل سراج الحق صاحب جلسہ کرتے آ رہے ہیں. اور سراج الحق صاحب کو جلسہ کیوں کرنے دیا جا رہا ہے؟ پتہ کی بات، مزیدار بات ہے وہ، کیونکہ سراج الحق صاحب حکومت کو تھوڑا سا تو لتاڑ ہی رہے ہیں، پی ڈی ایم کو زیادہ لتاڑ رہے ہیں. سراج الحق صاحب کا جملہ ہے کہ پی ڈی ایم بھی امریکن غلام ہے، پی ڈی ایم کی کیا. اب حکومت کے خلاف تو ظاہر ہے ہر دور میں ہر بندہ بولتا ہے. آج ہم اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، کل حکومت بدلے گی تو دوسری، کیونکہ حکومت کہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے. جو آپ کی جو زندگی کے ساتھ جڑی ہر چیز کو حکومت چلا رہی ہوتی ہے، کنٹرول کر رہی ہوتی ہے نا. مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، تو جو کچھ ہوتا ہے تو حکومت تو ہدف تنقید ہوتی ہے. تو حکومت پر تو ظاہر ہے سراج الحق صاحب نے تنقید کرنی ہے، لیکن پی ڈی ایم کو وہ زیادہ تگڑا رگڑا لگا رہے ہیں. تو پھر ان کو اجازت ہے، کیونکہ وہ بیلنس کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب وہ جماعت اسلامی کا کردار بھی ہے نا، تو وہ بیلنس کر لیتی ہے. وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھائی اب لکیر کس طرف ہو یا لکیر کس طرف. وہ بڑا خوبصورت کھیلتی ہے جماعت اسلامی. اس کے لیے دوست اس پر جو تنقید کرنے والے کچھ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے میں نہیں کروں گا. سراج الحق صاحب ایک محترم انسان ہیں، سیاسی طور پر تو ان پر بات کی جا سکتی ہے. تو بہرحال سراج الحق صاحب کو اجازت ہے. اور آج پھر سراج الحق صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے وہ جلسے مؤخر بھی کر دیے. سمجھ رہے ہیں 2 ہفتوں کے لیے آج کیوں مؤخر کیا انہوں نے؟ 2 ہفتوں کے لیے بھائی، اب 2 ہفتوں کے لیے جلسہ اس لیے مؤخر کیے ہیں کہ اب یہ جو لاہور والا جلسہ آنا ہے اپوزیشن کا 13 دسمبر کا، ٹھیک ہے، وہ 13 دسمبر تک 2 ہفتے تک پورے ہو جائیں گے. لاہور والا جلسہ بھی جو حکومت روکنے کی کوشش کرے گی، پھر میرے جیسے یہ سوال نہیں کریں گے کہ سراج الحق کو اجازت ہے، پی ڈی ایم کو نہیں ہے. وہ شبلی فراز صاحب کو میں سن رہا تھا کہ شبلی فراز صاحب نے سے پوچھا گیا تھا ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہ جی پی ڈی ایم جلسے نہیں کر سکتی، سراج الحق صاحب کر رہے ہیں، تو یہ دوگلے معیار نہیں ہے، دوہری پالیسی نہیں ہے. تو شبلی صاحب نے کہا کہ جی وہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا سراج الحق صاحب بھی کوئی جلسے کر رہے ہیں. یعنی پتہ نہیں ہے، مطلب یار اتنے بڑے بڑے جلسے کے پی کے میں جہاں ان کی حکومت ہے، سندھ میں اگر ہوتا تو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے.
کہ ان کی جو ہے وہ مولانا صاحب جلسے کر رہے ہیں سراج الحق صاحب. تو یہ ہے بنیادی طور پر دوگلی پالیسی حکومت کی. حکومت کا کردار یا حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے کہ سراج الحق صاحب، ان کو پتہ ہے کہ سراج الحق صاحب کا جو کام وہ اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں پی ڈی ایم پر، لہٰذا وہ لگے رکھیں، ان کے جلسے ہوتے رہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ جلسے نہ کرے. اب جو آتا ہوں اس بات پر جو شروع میں نے کہا کہ ہوگا دمادم مست قلندر. اب دمادم مست قلندر کے لیے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے پی ڈی ایم، انہوں نے جب ملتان میں جو باغ یا اسٹیڈیم کا قبضہ حکومت اپنے اس میں لے لیا کنٹرول میں، تو اس کے بعد اجلاس ہوا آج ان کا. اجلاس کے بعد بریفنگ ہوئی ہے اور بریفنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ جلسہ ہوگا وہیں پر ہوگا. اور اگر کارکنوں کو روکا گیا تو کارکن مزاحمت کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کارکنوں اگر پولیس ڈنڈا استعمال کرے تو ہماری اجازت ہے تم بھی ڈنڈا استعمال کرو. یہ ہے وہ دمادم مست قلندر جو کل ملتان میں ہوگا. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اتوار اور ہفتے کو ملک گیر احتجاج ہوگا. اور بڑی خبر انہوں نے یہ دی ہے اور بڑا اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم جنوری میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، مگر لگتا ہے کہ حکومت کو جلدی ہے. حکومت کی حماقتوں کی وجہ سے، ان کے احمقانہ رویوں اور تشدد کی وجہ سے ہمیں لانگ مارچ جلدی کرنا پڑے گا. یہ ہے اعلان. اب ہوگا کیا کل؟ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پر ہیں. دو شخصیات جب کل نکلیں گی وہاں سے تو کیا ہوگا ملتان میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. دو شخصیات وہ کیا ہیں؟ کون ہیں؟ آصفہ بھٹو زرداری اور مریم نواز. جب بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی اور نواز شریف صاحب کی صاحبزادی یہ دونوں جب نکلیں گی ملتان میں تو سوچیں کہ ان کے کارکنوں کے جذبات کیا ہوں گے اور ملتان میں کیا ہوگا. دمادم مست قلندر سے بات ہوگی آگے کی. اگر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، اگر پولیس نے ڈنڈا استعمال کیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہ شروع دن سے کہتے ہیں کہ جو حکومت جس طرح کا رویہ اختیار کرے اس انداز اور اس لہجے میں جواب دیں. آج انہوں نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ساتھ کھڑا کر کے کہا ہے کہ ڈنڈے کا جواب اب ڈنڈے سے دیں گے. یعنی اب ہوگی مزاحمت، بدترین مزاحمت ہوگی. اور اس مزاحمت کے آگے حکومت کتنا ایک ٹک پاتی ہے؟ کون سی حکومتیں ہیں جو مزاحمتوں کے آگے ٹک پائی ہیں؟ اور مزاحمت بھی ایسی سیاسی جماعتوں کی جن کی جڑیں پورے ملک میں ہوں، مضبوط ہوں جن کی جڑیں. اور وہ سیاسی جماعتیں جن میں سے ایک جماعت نے کل ٹریلر دکھایا تھا صرف کہ وہ جا کے قبضہ لے آئے تھے. اب اگر کل یہ سارے ساتھ چل پڑتے ہیں ملتان قلعہ اپنا اسٹیڈیم کی طرف، قلعہ کونا قاسم باغ کی طرف، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ایک جو آخری جو اطلاع میرے پاس ہے وہ یہ کہ جس کا اعلان اپوزیشن نے نہیں کیا، جو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اگر اس طرف جانے نہیں دیا گیا اسٹیڈیم کی طرف، تو اسٹیڈیم سے بالکل نیچے گھنٹہ گھر چوک ہے، بہت بڑا چوراہا ہے وہ، وہاں پر یہ پھر جلسہ کریں گے. وہاں کے لیے بھی انہوں نے بی پلان اور انتظام کر رکھا ہے. لیکن اب جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، 2 دن 3 دن ہو گئے ہیں. اپوزیشن کا مقصد حاصل ہو چکا ہے. عمران خان حکومت نے جو وہاں حرکتیں کی ہیں اس سے اپوزیشن جو چاہتی تھی ان کو اپنا مقصد مل چکا ہے. اب کل جو ہوگا، اگر جلسہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا اور وہاں پر مزاحمت ہوتی ہے، وہاں پر تصادم ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ خطرناک حکومت کے لیے ہوگا. جلسہ ہوگا، تقریر ہوگی، چلے جائیں گے. تصادم ہوگا تو اس کے جو ویژولز ہوں گے، اس کی جو تصاویر ہوں گی، وہ پاکستان میں عمران خان حکومت کا امیج دنیا میں کیا پیش کریں گی، اس کا تصور بھی خان صاحب نہیں کر سکتے. جس طرف خان صاحب جا رہے ہیں اور جو اعلان مولانا صاحب نے کیا ہے وہ دمادم مست قلندر سے آگے کا ہے. اور کل پتہ لگ جائے گا کہ ملتان میں عمران خان کی حکومت کتنی مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے، یا وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پاؤں اکھڑ چکے ہیں. وہ 2 بھینسوں کی لڑائی میں ایک بھینسے کے پاؤں اکھڑتے ہیں تو پیچھے ہی چلا جاتا ہے. تو پاؤں تو اکھڑ چکے ہیں، اور کل وہ اکھڑے ہوئے پاؤں کے ساتھ اگر حکومت اپوزیشن پر حملہ کرے گی تو اپوزیشن کی جانب سے بھی کرارا جواب آئے گا، جس کا اعلان مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو. ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بہرحال نقصان تو ملک کا ہی ہوتا ہے، عوام کا ہی ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.